کہ اے مولا ہم پر ان احکام اور عذابوں اور ناممکن باتوں کا بوجھ مت ڈال جن کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہ اور گناہوں کے آثار کو مٹا دے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے اور ہمیں رسوا نہ کر، اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا والی اور مددگار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کے پچھلے حصے میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کے لیے اجر ہے جو اس نے کمایا اور اس پر عذاب ہے جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ آیت کے ان جملوں میں مشکل احکام سے بچانے کی دعا کی گئی تھی، اب آگے ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو طاقت سے باہر ہوں۔ اب فرمایا جا رہا ہے ربنا، اے رب ہمارے، ولا اور نہ تو ہم ملنا ہم سے اٹھوانا، ماں جو یا جس کی، لا نہ طاقت ہو، لنا ہم کو، بھی اس کی، بار بار ربنا رب کا کرم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تحمیل سے یا تو سزائیں مراد ہیں یا ناممکن احکام یا وہ اعمال جو جہنم کا ذریعہ ہوں۔ تفسیر خازن نے فرمایا کہ یہاں ماں سے مراد نفس کے وصف سے یا محبت کا جوش ہے، یا پھر ماں سے مراد دشمنوں کے طعنے، دوستوں کی جدائی یا صورتوں کا مسخ ہونا ہے۔ یعنی آیت کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اے مولا ہم پر ان احکام یا ان سزاؤں یا ان تکالیف کا بوجھ مت ڈال جن کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، وعفو اور تو درگزر کر، انا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور ہم پر رحم کر۔ وعفو کے معنی ہے مٹانا، معافی کو بھی عفو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جرم مٹ جاتا ہے۔ واغفر لنا کے معنی ہے چھپانا، اصطلاح میں بخشنے کو بھی مغفرت کہا جاتا ہے اور عیب کو چھپانے کو بھی۔ ارحمنا کے معنی رحمت اور مہربانی ہے، یعنی اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے اور ہم پر رحمت فرما کہ تو ہماری تھوڑی اور کھوٹی نیکیاں قبول فرما لے۔ آنتا تو مولانا ہمارا آقا ہے، مولا کے معنی ہے مددگار، مالک اور متولی، یعنی اے رب ہم تجھ سے یہ دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے، آقا ہے اور والی ہے۔ فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ کافرین سے مراد سارے دینی دشمن ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا شیاطین وغیرہ، یعنی کیونکہ تو ہمارا والی ہے اور ہم تیرے بندے ہیں اور بندوں کی مدد کرنا والی کا کام ہے، لہٰذا تو ہماری کفار قوم کے مقابلے میں مدد کر اور ان پر ہمیں غلبہ دے۔ اب آیت کے اس حصے کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مولا ہم پر ان احکام اور عذابوں اور ناممکن باتوں کا بوجھ مت ڈال جن کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہ اور گناہوں کے آثار کو مٹا دے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے اور ہمیں رسوا نہ کر، اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا والی اور مددگار ہے، لہٰذا کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جس قابل ہو سفر کیے جاؤ، کوئی اطاعت کے قدم سے دوڑتا ہے، کوئی تقوی کے قدم سے چلتا ہے اور کوئی عشق کے پروں سے اڑتا ہے، غرض یہ کہ جیسی جسے توفیق ویسے ہی اس کا سفر، انشاءاللہ سب وہاں تک پہنچیں گے۔ اللہ کسی نفس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس لیے یہ دعا مانگتے آؤ کہ اے مولا کریم اگر کبھی ہم راستہ بھول جائیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا، اور یہ دعا بھی مانگو کہ اے مولا اس راستے میں ہمیں ہلکا پھلکا رکھ، ہم پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ورنہ ہم کمزور تجھ تک کیسے پہنچیں گے۔ مولا کریم تو کرم فرما، اپنے راستے پر چلانا بھی تیرا ہی کرم ہے۔ اس آیت سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے کہ دعا میں بار بار رب کو پکارنا بہتر ہے۔ نمبر 2، دینی حاجتیں دنیاوی حاجتوں سے پہلے مانگو۔ نمبر 3، دعا جماعت کے ساتھ مانگنی چاہیے تاکہ جلد قبول ہو۔ اگر کوئی اکیلے دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ سب کے لیے مانگے۔ دیکھو اس آیت میں ہر دعا میں جمع لائی گئی ہے۔ نمبر 4، رب تعالیٰ عبادات کی طرح بندوں کو مانگنا بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے نیک بندے یوں دعا مانگتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی نماز عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے اسے تمام رات عبادات کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیا کرے تو اسے رات بھر شیطان اور دیگر آفات سے پناہ ملے گی اور ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک اوپر سے سخت آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا
یا رسول اللہ، اس وقت آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ اس فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ان 2 نوروں کی مبارکباد دینے آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اس کے پڑھنے والے کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ غرض یہ کہ ان آیتوں کے بے شمار فضائل اور فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔